لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستوں، ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دو امانے عطا فرمائے. دو امانے عطا فرمائے. ایک امان میری ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. میں جب تک تمہارے درمیان موجود ہوں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، تمہاری کمی کوتاہیوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور جب میں چلا جاؤں گا تو دوسری امان قیامت تک کے لیے تمہارے پاس ہے، وہ استغفار کرنا. وہم یستغفرون، جب تک امت استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب اس پر نہیں آئے گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب روکنے کی دو بڑے اسباب ہمیں بتائے ہیں. ایک خود ذات پیغمبر ہے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے اور خصوصاً مکہ میں رہے، حالانکہ مکہ شریف میں کیا کچھ آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن ان پر عذاب نہیں آیا، امن چین سے رہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو بار بار یاد دلایا. لیلاف قریش، ان قریش والوں کی مانوس کرنے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ہم نے ان کے دو سفر رکھ دیے تجارتی. ایک سفر میں یہ یمن جاتے ہیں جب سردی ہوتی ہے، اور ایک سفر میں یہ شام جاتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے، کیونکہ شام میں برف باری ہوتی ہے. سردی میں سفر نہیں ہوتا تھا، گرمی میں جاتا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. روٹی بھی تمہیں وافر مل رہی ہے، امن بھی تمہیں، اس لیے کہ مکہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جب بھی کہیں کوئی بھی رستے میں کوئی مشکل پیش آ کر میں مکی ہوں
وہ دور ہو جاتے تھے. ڈاکو بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے. کہ اس طرح امن چین ہے ہمارے پیغمبر تمہارے درمیان ہے، یہ تمہارا کوئی کمال اس میں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا احسان ہے. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے ایک بھی سردار نہیں بچا، سارے بدر میں مارے گئے. یہ عذاب آیا، صفایا کر دیا، گھر خالی ہو گئے. مکہ میں بالکل سنسان ہو گیا مکہ، اس لیے کہ ان سرداروں کے اپنے رنگ تھے. جا رہا ہوتا تھا 100-200 بندے اس کے ساتھ ہوتے تھے، تلواروں والے ہوتے تھے. اس کی ایک شان ہوتی تھی، کوئی اس محلے سے نکل رہا ہے، وہ اس گلی سے نکل رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ اس طرف بیٹھا ہے، وہ اس طرف بیٹھا ہے. او ایسے جب سردار ہی مارے گئے صف ماتم کسی کے گھروں میں. اور مکہ میں عام لوگ نظر آتے ہیں، کسی کوئی ایسا نہیں جس کے پیچھے 2 بندے بھی تلوار لے کے چل رہے تھے. کہ ہمارا پیغمبر جب تک تم میں موجود تھا عذاب نہیں آیا، حالانکہ تم نے کتنا ستایا. جب تم نے نکال دیا، یہ دیکھو عجیب بات ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جن زمانے میں تاتاری لوگ نے حملہ کیا، ایک سرحدی شہر تھا، وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، اللہ والے رہتے تھے، نیک انسان رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. تو تاتاری ہر جگہ حملہ کرتے تھے، ادھر نہیں آتے تھے. بعض بے وقوفوں نے سمجھا کہ شاید ہماری طاقت ہے یا ہمارے گھر مضبوط ہیں یا وغیرہ وغیرہ، دماغ میں دنیا کی چیزیں بعض لوگوں کے آئیں. ان بزرگوں کو ستانا شروع کر دیا. ان کے پاس لوگ آتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے. بعض لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی کہ ان کے پاس کیوں آتے ہیں، ان کی جوتیاں کیوں اٹھاتے ہیں. اب بہت ستایا تو نے کہا کہ دیکھو یہ جو تتاریوں کا عذاب رکا ہوا ہے یہ اس اللہ اللہ کی محنت کی وجہ سے، کیونکہ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا ہے وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ کسی قریہ کو، کسی بستی کو ظلماً ہلاک نہیں کرتے اگر اس میں لوگ ایسے فکر مند موجود ہوں جو ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. لیکن نہیں مانا، بہت ستایا، اتنا ستایا کہ وہ پریشان ہو کر ہجرت کر گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ابھی 50 میل کا سفر انہوں نے نہیں کیا تھا کہ تاتاریوں نے اس بستی اور اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا اور ایک بندے کو نہیں چھوڑا. ذات پیغمبر جب تک مکہ میں رہی کوئی عذاب نہیں آیا ان پر. وہ دندڑاتے، وہ سمجھتے رہے ہماری طاقت ہے، حالانکہ رسول اللہ کی وجہ سے تھا جن پر ظلم و ستم کر رہے تھے صحابہ کرام. لیکن جب آپ مدینہ شریف گئے اور یعنی 1 سال میں نہیں گزرا ہے، پیغمبر سلام ربیع الاول میں گئے، ربیع الاول میں، اور ربیع الاول کے بعد جو دوسرا رمضان آیا ہے اس میں مکہ ویران ہو گیا، اور ٹھیک 6 سال کے بعد مکہ ہی فتح ہو گیا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک موجود ہیں اللہ عذاب دینے والے نہیں ہیں، آپ کی ذات عذاب کو روکنے والی ہے. دیکھ اللہ تعالیٰ جب زمین پر کوئی عذاب بھیجتے ہیں تو پہلے فرشتوں سے تب پوچھتے اور پوچھواتے ہیں بھائی وہاں ہمارے لوگ ہیں، ہاں دیکھو تو محبوب موجود ہے، کیسے عذاب آئے.
اور دوسرا کہ جب پیغمبر اسلام دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے میرا عذاب نہیں آئے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرتے رہیں، یہ قیامت تک کے لیے میری امت کے لیے امان ہے۔ آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج عمومی عذابات تیزی سے آ رہے ہیں، کبھی کسی زمانے میں اتنا نہیں ہوا۔ پچھلے 20 سال پیچھے چلے جاؤ، 20-30 سال، اتنی کثرت سے چاند گرہن نہیں ہوا، اتنی کثرت سے سورج گرہن نہیں ہوا، اتنی کثرت سے زلزلے نہیں آئے، اتنی کثرت سے طوفان نہیں آئے، اتنی کثرت سے سیلاب نہیں آئے، بارشیں نہیں آئی۔ حیران کن بات ہے۔ دیکھو ذرا پیچھے جائے، ہر سال سمندر میں طوفان آ رہا ہے، ہر سال۔ پہلے یہ 10-20 سال میں کبھی ایک دفعہ آیا کرتا تھا، اب ہر سال، بلکہ 6 مہینے کے بعد آ رہا ہے۔ سیلاب آ رہے ہیں، خود ہمارے پڑوس میں سیلاب ہے، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں خطرے کی گھنٹی نہیں بچی، لیکن وہ جو اندر پھنسے ہوئے ان سے پوچھو جا کر۔ رات بھی کشتی الٹی، 70 آدمی ان میں سے 70 میں سے 6 بچے، باقی 6 کی لاشیں ملی ہیں، باقی کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی۔ دریا کے بہاؤ ایک بڑا پیڑا تھا، آپ ان سے پوچھو جا کر۔ کتنے ٹیلی فون ہمارے شاگردوں کے عزیز و اقارب ہیں، وہ بستی میں بیٹھے ہیں، دائیں بائیں پانی ہے، نہ باہر نکل سکتے ہیں، باہر نکلیں گے تو کہاں جائیں گے، وہیں بیٹھے۔ یہ عذاب، اللہ کے عذاب آ رہا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے دور پر آ رہا ہے، مجھ پر نہیں آ رہا ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کے سر تک تکلیف جاتی ہے۔ یہ ایمان والوں کو اس طرح قرار دیا ہے کہ پورے عالم میں کسی جگہ پر بھی کسی مومن کو تکلیف ہے، اس کا درد ہر مسلمان محسوس کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج تو یہ ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، بس ٹھیک ہے، میرا پڑوسی فلاں ہے، نام اس کو یہ ہو رہا، میری آہ بھی نکالنے کو تیار ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار یہ بات کی تھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ من نفس قربتاً عن مومن، جو کسی مومن سے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف چاہے معمولی ہے، آپ نے سامان تھا اس کے ساتھ ہاتھ لگا کے اس کے سر پہ رکھوا دیا، آپ نے اس کی گاڑی کو دھکا دے دیا، چھوٹی سی معمولی کوئی مصیبت ہے، مشکل ہے، دور کر۔ جیسا سیلاب میں مشکلات میں آپ نے ان کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دی۔ یاد رکھو، مصائب اور مشکلات اور عذاب میں نہیں دیکھا جاتا یہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے۔ ہمیں سندھ کے بہت سے دوستوں نے بتایا کہ وہ لوگ کہ جو سینکڑوں لوگوں کو تقسیم کیا کرتے تھے، ہم نے سیلاب کے دنوں میں ان کو لائن میں کھڑے ہو کر روٹی لیتے دیکھا۔ صاحب معاملہ ہی ایسا ہے، معاملہ ایسا ہے، معاملات آج ایسے کیا کریں گے؟ سونا چاندی کھائیں گے؟ جب ملتا کچھ نہیں، سونا چاندی کھائیں گے؟ کیا کھائیں؟ ان کو تو کھانا چاہیے نا۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں جب ہنگامہ ہوا تو ایک پڑوسی، ایک ساتھی کا، ایک آدمی کا پڑوسی سونار تھا، تو مجھے اپنے گھر لے گیا، وہ ساتھی تھے اندر سے، تو ایک پورا کمرہ سونے کی اینٹوں کا بھرا ہوا تھا، سونے کی اینٹیں رکھی۔ انہوں نے کہا ساری تم لے لو، کسی طرح ہمیں یہاں سے نکالنا ہو، یہ ساری تم۔ اسباب پھر کام نہیں کرتے، کہ نہ دیکھے انسان کے بھائی تو کھاتے پیتے لوگ ہیں،
جس پر مشکل آئی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہے. شریعت مطہرہ نے صرف ایک ہی یہ نہیں بتلایا صرف ایک مصرف کہ غریبی ہو، مسافر کو بھی مصرف قرار دیا. حالانکہ مسافر بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کسی ایسے حالت میں پھنس جائے. کتنے بادشاہوں کے واقعات ہیں کہ وہ جنگل میں گم ہو گیا اور وہ پانی کا بھی محتاج ہو، تو جھونپڑی والے سے پانی لے کر پیا. اب بتاؤ وہ بادشاہ وقت ہے، لیکن اس کی بادشاہ تو ساتھ نہیں ہے نا، اس میں تو پانی کا محتاج، ایک پیالے کا محتاج ہے. ایک پیالہ پانی اس نے پیا ہے لے کر، کیا مجھے پانی دے دو بھائی، ایک پیالہ پانی دے دو. اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک پیالہ پانی، لیکن حالت ایسی پیش آئی. سبحان اللہ، قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، اللہ جو مسافر ہے وہ اس پر بھی ایسی حالت آ سکتی ہے، خواہ اپنے مقام پر کتنا بڑا انسان ہو، کہ وہ بھی مستحق کے صدقہ اور خیرات ہو جائے. تو فرمایا کہ جو کسی مومن سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، قربتاً یعنی کوئی معمولی مشکل ہے، کام معمولی مشکل ہے جو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے مشکل ہے. نفس اللہ قربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سی مصیبتیں اس کی دور فرماتے ہیں. قربات کا قربانی کا آپ نے ایک دور کی، اس کے عوض میں قربات بہت سی مصیبتیں تمہاری دور ہوگا. آپ اندازہ کیجیے، بہت سی مصیبتیں. ہمارے استاد مفتی ولی حسن چونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من نفسا، یہ نفسا کا جو لفظ ہے یہ نفس سے ہے. نفس کا معنی سانس لینا، یہ یہاں سے لفظ نکلا عربی زبان کے. پیغمبر سلام جوامع الکلم تھے، چھوٹی سی بات بھی فرماتے تھے، اس میں اتنے راز ہوتے تھے کہ شرح کرنے والے قیامت تک شرح کر رہے ہیں، بات ابھی تک پوری نہیں ہو سکی. یہ شان تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کی شان ہے. تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں. 3.5 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن قرآن کی غوطہ زنی ابھی باقی ہے، اس کے موتی اب بھی باقی ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے قیامت تک تم قرآن میں غوطے لگا کر موتی نکالتے رہو گے، لیکن اس کے موتی ختم ہونے والے نہیں. یہ شان ہے، یہ شان ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک شروعات لکھی جا رہی ہے. اور بخاری شریف کو اٹھا لو، 100 یعنی کسی زمانے میں 100 تھی، اب تو میرے خیال 150 شروعات ہو چکی، لیکن لکھی جا رہی. یہ ایک کتاب ہے. تو پیغمبر سلام نے لفظ استعمال کیا، من نفسا، جو نفس سے نکلا ہے. نفس کا معنی سانس لینا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، پیغمبر سلام یہ فرما رہے ہیں، یہ اشارہ دے رہے ہیں ہم کو کہ کسی مومن کی کسی تکلیف کو سنو، کم از کم ایک ٹھنڈی سانس ہی بھر دیا کرو. اس پر بھی قیامت کے دن اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایسے مقام پر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ارے یار فلانے کو ایسا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، باجوڑ میں واقعہ ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہو گیا، دل سے دکھ محسوس کرو، ٹھنڈی سانس بھر. کشتی اجڑ گئی، 70 شہید ہو گئے، کتنی تکلیف. سیلاب آ گیا، بستیاں اور کھیت اجڑ گئے. لوگ کہتے جی وہ کھیتی میں کیوں لائی سی. یہ کوئی دلیل ہے؟ یعنی یہ کوئی دلیل اس بات کی کہ ہم ان کو مظلوم نہ سمجھیں؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ مجھے بتاؤ. سالوں سال سے ایک جگہ خالی پڑی ہو اور ایک آدمی کی ملکیت ہو تو بیچارہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا. یہ زمانہ تو وہ ہے کہ پہلے زمانے میں برکت تھی کہ ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا اور پورا ٹبر کھاتا تھا، لیکن آج پورا ٹبر کماتا ہے پھر بھی روٹی پوری نہیں ہوتی. حالات ایسے ہی آج کل. دریا چلتا ہوتا ہمیشہ سے تو کوئی کرتا تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے ہی نہیں. بیچارے کھیتی باڑی کریں گے وہی ہے.
ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے، اس نے وہاں پر 4 ایکڑ پر سبزی لگائی اندر، وہ پڑھتا ہے، اس کی بیوی بھی پڑھتی، دونوں پڑھتے ہیں میاں بیوی۔ وہ اس امید میں تھا بھی اب تو سبزی لگ جائے گی تو کچھ تھوڑا سا سہولت ہو جائے گی، مدرسہ دونوں کو روٹی تھوڑی دیتا ہے۔ تو اس کا فون آیا کہ حضرت وہ تو میری رڑ گئی، ختم ہو گئی میری کھیتی، 4 ایکڑ گیا دریا میں۔ تو بس یہ مظلوم نہیں، بولو وہ طالب علم ہے بیچارے کام کر رہے، دکھ محسوس کرتا ہے، یہ کیا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، غم محسوس کرتا ہے۔ ورنہ اس غم محسوس کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ آج اصل میں ہم نے ہمدردی کا جذبہ ہی نہیں ہے، ہم کتنی خبریں پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، کبھی ہم نہیں رکے یار، ہو یہ کتنا بڑا ظلم ہوا، اللہ یہ کیا ہو گیا، دعا ہی کر دیتے۔ آپ کو کیا پتا ایمان والوں کی دعاؤں سے کیا بنتا ہے، لیکن آج دعائیں بھی نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پیٹھ پیچھے دعا کی جاتی وہ قبول ہو جاتی، ہم دعائیں نہیں کرتے۔ ابھی ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ امت کی بری حالت ہو رہی ہے، خیال فرما۔ جب اتنے لوگ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو کیسے نہیں کھلے گا، دروازے ہی نہیں کھٹکھٹاتے۔ جن پر مشکل آئی اور وہ تو رو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزما رہے ہیں، آپ کو جن کو عافیت دی ہوئی ہے، یہ مت سمجھو ہماری بھی آزمائش ہے، اگر ان کی آزمائش ہے ہماری بھی آزمائش ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اول نمبر یہ ہے کہ قلب میں مومن دکھ محسوس کرتا ہے، مسلمان بھائیوں سب کیا ہوا یار، اول نمبر یہ، اس کے بعد عمل ہے۔ پھر آپ جتنا عمل کر سکے کریں، جتنا قدم اٹھا سکے قدم اٹھائیں، خود نہیں کر سکتے دوسروں کو متوجہ کریں۔ تو فرمایا پیغمبر سلام نے یہ جو امان ہے استغفار کی کہ امت استغفار کرتے رہے عذاب سے بچ جائے گی، یہ قیامت تک کے لیے امان ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگو، بس ہر وقت تمہارا دل خدا کی طرف متوجہ، اس کے دربار میں معافی مانگ رہا، اللہ معاف کر دے، اس لیے کہ گناہوں کی کثرت ہے، اس وقت گناہوں کا یہ عالم ہے۔ وہ روایت، ہماری ماں کی وہ روایت، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری ام المومنین سے وہ روایت آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اچھے لوگ بھی ہوں گے پھر بھی عذاب آ جائے گا۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا یا کسر الخبث، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھسلن ہو جاتی، ہاتھی بھی پھسلتا ہے۔ استغفار، اللہ سے دل سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتے دل سے معافی مانگتے، دل میں ندامت بھی ہو، اللہ آج تم دوسروں میں ڈال کے فارغ ہوتے ہو، ایسے کرتے ہوں گے، ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہے، رسول اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، جن کو پیغمبر سلام نے خود مصلی پر کھڑے کر کے خلافت دے دی، جن کی صدیقیت کا اعلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب آپ معراج سے واپس آ رہے تھے اور اتنے کم وقت میں جا کر واپس آئے، ابھی رات باقی ہے، ہر چیز اسی طرح ہے، وقت اتنا جو ہے وہ سمٹ گیا، تھوڑے سے وقت میں اتنا بڑا کام ہو گیا ہے۔ اور میں یصدقنی یا جبرائیل ہے، جبرائیل میری کون تصدیق کرے گا کہ میں اتنے کم وقت میں اسراء بھی ہو گیا، معراج بھی ہو گیا، اسراء بیت المقدس بھی چلا گیا اور معراج بھی ہو گیا، آسمانوں پر بھی ہوا، اللہ کی ملاقات بھی کر، اتنے کم میں یصدقنی۔ تو جبریل السلام نے کہا یصدق کا ابو بکر وہو صدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے اور وہ صدیق ہے۔ راجہ ابو جہل یہ سننے کے بعد خبر، جب رسول نے بات کی تو سیدنا صدیق اکبر اس مجمع میں نہیں تھے، تو ابو جہل سیدھا گیا
ابو بکر صدیق نے ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا سن تو اس بات پہ یقین کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے میں رات کو بیت المقدس گیا اور پھر آسمانوں پر گیا پھر میں واپس آ گیا، تو یقین کر سکتا ہے؟ کیونکہ بیت المقدس جانے میں 2 مہینے لگتے اور آنے میں 2 مہینے 4 مہینے تو ہی چاہیے۔ انہوں نے کہا پہلے بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا یار ہے کہنے والا، تیرا یار ہے۔ کہا میرا یار؟ وہ ہم تو اس سے بڑی شے کی تصدیق کرتے ہیں، فرماتے ابھی جبرائیل آئے تھے، یہ قرآن لے کر آئے اور وہ چلے گئے اور ہم نے جبرائیل السلام کو نہیں دیکھا اور ہم تو اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اس طرح سورج کے دیکھنے سے زیادہ تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تو رات تھی، ایک رات کے لمحات تھے، یہ تو بہت بڑا وقت ہے۔ بہت صدیق اب اتنا بڑا انسان ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے تم میں سے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، میں نہیں بدلہ دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے ابو بکر صدیق کو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کے میزان میں تولنے کے لیے اعمال پیش کرو، آدم السلام سے شروع ہوں گے، لے کر آؤ، آدم السلام کی بھی ہمت نہیں ہوگی کسی کو پیش کریں، ہر نبی سے پوچھتے پھر رسول اللہ سے پوچھیں گے کہ پیش کرو، تو سیدنا صدیق اکبر کو پیش کیا جائے گا۔ جب وہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دیکھتے ٹھنڈا، فرمایا اس کو تو ہم نے دینا ہے بھائی، اس کے یہ جو کھاتے میں لکھا ہے وہ تو ہم نے ان کو دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جس سے بعد والوں کے کام بن جائے گا، جن کے تول لگے گی ان کے کام بن جائے گا، لیکن کتنا بڑا طبقہ وہ ہوگا جو ویسے ہی بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہ بخش کامل فرمایا جاؤ بھی چھوڑ دو بھائی اس کو۔ اب اتنا بڑا انسان ہے، رسول اللہ کے خلیفہ ہے، اب مدینہ شریف میں آندھی آتی، بالکل آسمان سرخ ہو گیا، ایک اندھیری کی کیفیت ہو گئی، فوراً مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر سجدے پڑ گئے، اللہ اگر مدینے پر عذاب آئے گا تو ابو بکر کی کوتاہیوں کی وجہ سے آئے گا، تو مجھے معاف کر۔ یہ ہے، یہ وہ طرز ہے، ہم دوسروں پر ڈالتے کہ اس پر آیا تو وہ یوں مستحیل تھا، اس کا ہو سکتا ہے تیری وجہ سے آیا ہو، تیری وجہ سے آیا۔ اگر ہاں آدمی یہ سمجھے کہ یار نہیں، اس لیے ہمارے دادا مرشد فرمایا کرتے ہر آدمی کہے گا یار ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن کسی یہ نہیں کہا میرے گناہوں کی وجہ سے، لفظ میرا کوئی استعمال نہیں کرے گا، ہمارے میں اپنے کو نکال دے گا، دوسروں کو شامل کرے گا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ جی اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو دوسرے کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ میں نے کہا تکلیف اس حدیث کو دیکھو، جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا ایک جنازہ گزرا، فرمایا کہ مستریح و مستراح منہ، فرمایا اس نے آرام پا لیا، یہ لوگوں نے، اس سے مخلوق نے آرام پا لیا۔ صاحب پوچھا حضرت ہم سمجھے نہیں، فرمایا کہ جب نیک انسان فوت ہوتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے اس نے آرام پا لیا، جنت کی اللہ کی رحمت میں چلا گیا، اور جب کوئی بدکار اور برا آدمی مرتا ہے پوری مخلوق شکر ادا کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب آنا تھا، بچت ہو گئی، اس وجہ سے عذاب آنا تھا ہم پر۔ مستراح منہ کہتے گھر کی چونٹیاں، اس گھر کی چونٹیاں بھی شکر کرتی، اللہ شکر ہو گیا یہ نالائق مر گیا، ورنہ اگر آپ کا عذاب آتا تو چونٹیاں بھی رگڑی جاتی، کیونکہ جب عذاب آتا تو اس میں سبھی رگڑے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ سیلاب آیا تو اس میں جانور بچ جائیں، نیک لوگ بچ جائیں، برے جب آتا ہے تو سب کو رگڑ دیتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے
صحابہ نے پوچھا کہ جب اللہ کا عذاب ہے تو اس میں نیک لوگ بھی تو ہوتے ہوں گے؟ فرمایا نیک بھی ہوتے ہیں لیکن آئے گا تو سب کو ختم کر دے گا۔ ثم یبعثون علی نیاتہ، قیامت کے دن ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی کہ ان کو مقام دے دیا جائے گا نیک لوگوں کو جس مصیبت سے وہ گزرے، اور دوسروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا کہ ان کے عذاب کی وجہ سے ساری مصیبت آئی۔ فرمایا کہ وہم یستغفرون وما کان اللہ وہم یستغفرون، کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا جو نسخہ ہے قیامت تک کے لیے، رسول اللہ فرمایا کہ وہ استغفار ہے، کثرت سے استغفار کرو، ہر وقت اس کلمے کو پڑھو، لیکن دل کی ندامت کے ساتھ کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بس اگر تم مجھے معاف کر دے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے تو آپ بتائیے، ایک تو یہ فائدہ ہو کہ دماغ سے خناس نکل جائے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، یہ خناس بھی ہوتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، جب کہ میری وجہ سے ہے تو خناس نکل گیا۔ اور دوسرا، اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، عذاب مرتفع ہو جائے گا۔ یونس علیہ السلام کے قوم کا ذکر قرآن نے کیا، الا قوم یونس۔ یونس علیہ السلام چلے گئے، قوم نے نہیں مانا، ذهب مغاضبا، بعض بیعقلوں نے ترجمہ کر دیا مغاضبہ، اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے، استغفر اللہ، مغاضبا لربہ، اپنے رب کے لیے قوم سے ناراض ہو کر گئے تھے، یہ ہے اس کا مطلب۔ حضرت خان نے فرمایا مغاضبا لربہ، اپنے رب کی وجہ سے ناراض ہوئے کہ میرے رب کی بات نہیں مان رہے ہیں، چلے گئے۔ مچھلی کا قصہ پیش آیا، سب آپ کے سامنے واقعہ ہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور قرآن نے کہا اگر یہ یونس تسبیح نہ کرتا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہاں مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ تسبیح کی وجہ سے وہ جو قیامت تک رہنا تھا وہ 40 دن کے اندر نمٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے تقدیر کے فیصلے تبدیل کیے جا سکتے ہیں، اللہ تقدیر میں تک قیامت تک رہے گا، لیکن جب اس نے سبحان اللہ پڑھا، آیت کریمہ پڑھا، فرمایا کہ اگر تسبیح نہ کرتے لبث فی بطنہ، نہ لکھا کہ سبحان اللہ، یا یہ تسبیح جو ہے آیت کریمہ کی تسبیح عجیب و غریب اثر دکھاتی ہے کہ آپ کے سر پر لٹکی تلوار بھی دور ہو جائے اگر اس کو تو پڑھو، یہ عجیب نکتہ ہے۔ خیر، اب عذاب آ گیا، حضرت کو تو پتہ نہیں، یونس السلام کو پتہ نہیں، پھر مچھلی کی پیٹ میں چلے، عذاب آ گیا۔ عذاب کے آثار دیکھے انہوں نے، ہو قوم باتیں ساری سمجھتی تھی، عمل نہیں کرتی۔ کہتے سارے کے سارے لوگ باہر نکل گئے، بچوں کو لے گئے، خواتین کو لے گئے، اور رونا شروع کر دیا، اللہ معاف کر دے۔ 1 لاکھ کی تعداد تھی، 1 لاکھ کی تعداد، اتنے روئے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مرتفع کر دیا۔ اللہ قوم یونس، قرآن نے کہا یہ قوم یونس، کیونکہ انہوں نے بر وقت استغفار شروع کر دیا، عذاب اٹھ گیا۔ حضرت 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، پھر آرام کرتے رہے۔ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ قوم اسی طرح کافر ہے یا کسی طرح ہے، لیکن قوم ان کے انتظار اور تلاش میں تھی کہ پیغمبر آئے اور ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں۔ چنانچہ یونس السلام مل گئے اور ساری کی ساری قوم 100% ان پر ایمان لے آئے۔ دیکھو آیا وہ عذاب واپس چلا گیا، کس کی وجہ سے؟ توبہ استغفار کی وجہ سے۔ یہ ایسی چیز ہے، قرآن بیان کر رہا ہے اور رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا، قیامت تک امان عذاب سے بچنے کی، اجتماعی عذاب ہو یا انفرادی ہو، کثرت استغفار ہے۔ اپنے گناہوں سے کی معافی مانگو، اپنے آپ کو ہر وقت مجرم سمجھو کہ یار مجھ سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔
کبھی نہ سمجھو کہ میں وہ ہوں، میں یوں ہوں۔ اللہ کے دربار میں ہماری کیا نیکی ہے؟ اگر ہمارے دربار ہماری نیکیوں کی قیمت ہوتی تو نماز کے بعد سنت قرار نہ دیا جاتا 3 دفعہ استغفار۔ 3 دفعہ استغفار سنت کیوں ہے؟ اللہ معاف کر دے، نماز تھوڑی ہم سے صحیح پڑھی گئی، پتہ نہیں کہاں پھر رہتے ہیں ہم، معاف کر دے بس۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سنت ہے۔ یہ کیوں سنت ہے؟ یہ بتانے کے لیے اللہ ہماری نماز بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں پیش کر سکے، گناہ تو گناہ ہے۔ وہم یستغفرون